اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک ہم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے آج ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو اور عورتوں کو اس آیت مبارکہ میں حکم دیا کہ ایک دوسرے کی آپس میں مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون مقرب ہے، کون بہتر ہے، یہ تو رب تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اگر آپ کسی ایک بات کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑا رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ کسی ایک بات میں غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتوں میں آپ سے بہت بہتر ہو اور آپ سے زیادہ مقرب اور آپ سے زیادہ افضل ہو۔ لہٰذا کسی دوسرے شخص کے بارے میں برائی عام کرنے سے پہلے اپنے اوپر غور کریں، کیونکہ کوئی شخص غلطی سے مبرہ تو نہیں ہوتا۔ ہم عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر دوسرے شخص سے ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی برائی کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کا برا نام رکھنا، یعنی ایسا نام رکھنا کہ آپ اس سے مزاحاً اس نام سے پکارتے ہوں لیکن اس شخص کو یہ نام لینا برا لگتا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے یعنی مسلمان بھائی سے نہ ہی جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، اور نہ ہی اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی تم خلاف ورزی کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال دے دیا جائے۔ بعض اوقات ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مزاح، لہٰذا قرآن اور حدیث کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا آپس میں مذاق اڑانا، کسی کے فقر کی وجہ سے یعنی غربت کی وجہ سے مذاق اڑانا یا کسی اور پہلو سے مذاق اڑانا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ لہٰذا مومنین کو ایسے کاموں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ یہ چیزیں گناہ گار بھی کرتی ہیں، اسی طرح ہماری آپس کی محبتوں کو کم کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسے اعمال سے بچنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی آپس میں غیبت نہیں کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں یقیناً ناپسند ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تجسس کرنا، غیبت کرنا اور کسی کے بارے میں خود سے کوئی گمان قائم کر لینا، ان تینوں چیزوں کی مذمت یہاں بیان فرمائی گئی۔ اور غیبت کی برائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اور یہ تمہیں یقیناً ناپسند ہوگا۔ اور اگر سابقہ زندگی میں پہلے کبھی غیبت ہوئی یا اس طرح آپ نے دوسروں کی باتوں کا، پوشیدہ باتوں کو بلا وجہ جاننے کی اور کریدنے کی کوشش کی ہے، اور خود بخود دوسروں کے بارے میں گمان قائم کیے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہم نے کسی کے بارے میں اس طرح سوچا تھا لیکن ہم نے جو سوچا معاملہ اس کا بالکل اپوزٹ تھا،
حقیقت اس کے خلاف تھی، ہم غلط سوچ رہے تھے مگر اصل میں یہ کام غلط نہیں تھا۔ اس وقت پھر انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے، کاش میں نے ایسا نہ سوچا ہوتا، کاش میں نے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس طرح کا گمان نہ کیا ہوتا۔ بعد میں افسوس کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنی تھنکنگ پازیٹیو رکھیں۔ سوچنا ہی تو ہے تو پھر اچھا سوچیں، جیسا آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں گمان کریں اور سوچیں، اسی طرح کی رائے آپ بھی دوسروں کے بارے میں رکھیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم غیبت سے بچتے ہیں، اگر ہم تجسس کرنے سے بچتے ہیں اور اسی طرح کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دل کو اطمینان اور راحت عطا فرماتا ہے۔ اگر پہلے کبھی اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ توبہ یہی ہے کہ اگر ہم نے پیچھے کوئی گناہ کیا ہے، سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے، اس کو ہم چھوڑ بھی دیں، اس پر ہم نادم بھی ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، وجعلنا شعوبا وقبائل، اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا، پھر ان کو قبیلے اور شاخوں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، تاکہ تم مختلف قوموں کے ذریعے ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو، یعنی زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اللہ رب العزت کا جتنا خوف رکھنے والا ہے وہی اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ باعزت ہے۔ کسی قوم، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ پرہیزگار ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آیت مبارکہ کے بیان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر قبیلے کی وجہ سے، قوموں کی وجہ سے فخر نہ کیا جائے، بلکہ فخر تو ان لوگوں پر ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، آپ فرمائیے تم ایمان تو نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، اور مدینے والوں کو ان کی وجہ سے کچھ تکلیف کا بھی سامنا ہوا۔ انہوں نے غلے کے دام بڑھا دیے اور بھی کچھ ایسے مسائل تھے جو ان کی وجہ سے پیش آئے۔ پھر صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں ان کو حکم بیان فرمایا کہ اپنے اسلام کا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ رکھو۔ اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور اگر کوئی ثابت قدم رہتا ہے تو وہ شخص اپنا خود فائدہ کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرتا ہے۔ وہ ایمان اس لیے نہیں لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار اپنے اس ایمان لانے کا احسان جتائے یا اسلام قبول کرنے کا احسان جتائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون،
یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے مومن ہونے کی پہچان بیان فرمائی کہ تم اپنے ایمان لانے کا اظہار کر رہے ہو، حالانکہ مومن تو اصل میں وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا، صدق دل سے ایمان بھی لائے، یعنی اس میں اس کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو، پھر اپنی مال اور اپنے جان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کا نذرانہ بھی پیش کریں۔ یہی لوگ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ایمان میں بالکل سچے ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب عمل کو دیکھا جاتا ہے تو بنیادی عبادات، بنیادی عقائد اور آپس کے لوگوں کے معاملات میں سے کچھ بھی ان کا بہتر نہیں ہوتا، یا اکثر چیزوں میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ ان آیات میں اس بات کی وضاحت بیان کی گئی کہ ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے تو ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے اس بات کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، رب تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا صرف زبانی کلامی ایمان کا اور اسلام کا دعویٰ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل پیش کیا جائے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرمائیں اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے، ان ہداکم کہ تمہیں ہدایت دی، للایمانی ایمان کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ احسان اصل میں تمہارا نہیں، بلکہ احسان تو اللہ رب العزت کا ہے کہ جس نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کے کرم سے ہی مسلمان ہیں، تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر بھی کرنی چاہیے، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا۔ کم از کم اتنا علم حاصل کریں کہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں، ہماری عبادات درست ہو جائیں، اور ہمارے آپس کے معاملات درست ہو جائیں۔ کون سی چیزیں گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، اس کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے۔ گناہ کبیرہ کیا ہے، اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا صرف ایک عالم دین ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقائد، اپنی عبادات کو درست کرے، اور اگر ان بنیادی باتوں کے بارے میں بھی ہم علم حاصل نہ کر سکے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے نور علم سے ہمیں اپنے دلوں کو جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔